ایک صاحب کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا. اسی پر وہ سواری کرتے، اپنے آنگن میں صحن میں اس کو باندھ دیتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو چور آئے اور خاموشی سے گھوڑا جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ کھول کر اس کو لے کر چلے گئے. گھر والے صاحب جب فجر کی نماز کو اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ صحن میں گھوڑا بندھا ہوا نہیں ہے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ گھوڑا کسی نے چوری کر لیا ہے. نماز کے بعد اطمینان سے گھر آئے. ان کو اندازہ تھا کہ قریب میں ایک بازار لگتا ہے جانوروں کا، جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. شاید ممکن ہے چوروں نے گھوڑا وہاں لے کر چور وہاں لے کر گئے ہوں گے. تو یہ صاحب آہستہ سے وہاں پہنچے اس بازار کو. دونوں چور گھوڑا لے کر واقعتاً اس بازار کو پہنچے تھے. ایک چور نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، ہم لوگ بھوکے ہیں، تو ایسا کر کہ ہمارے لیے کھانا لے کر آ جا، میں جب تک گھوڑا بیچنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ایک چور گھوڑا لے کر بازار میں ٹھہر گیا اس کو بیچنے کے لیے، اور دوسرا چور جو ہے کھانا لانے کے لیے ہوٹل کے لیے چلا گیا. بہت دیر کے بعد یہ صاحب جو گھوڑے والے صاحب تھے یہ وہاں اس میدان میں پہنچے جہاں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. وہاں پہنچے تو دور سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اپنا گھوڑا فلاں جگہ بندھا ہوا ہے. تو یہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر اس چور سے جو بیچنے کے لیے وہاں ٹھہرا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ گھوڑا بیچنے کا ہے؟ تو اس چور نے کہا ہاں بھائی گھوڑا بیچنے کا ہے، اتنے میں بیچوں گا میں. بولے ٹھیک ہے، اس کو ایک مرتبہ میں اس پر سواری کر کے دیکھ لیتا ہوں، ایک مرتبہ اس کو چلا کر دیکھتا ہوں کیسا مطلب اس کی رفتار کیسی ہے کیا ہے، میں اس کے بعد اس کی قیمت طے کروں گا. اصل جن کا گھوڑا تھا وہ صاحب اس چور سے اس پر سواری کرنے کی اجازت لے کر گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھا رفتار سے اپنے گھر واپس آ گئے اور گھوڑے کو اپنے صحن میں باندھ دیا. گھوڑے والا وہیں انتظار، گھوڑے والا نہیں بلکہ وہ چور جو بیچنے کے واسطے ٹھہرا ہوا تھا وہیں انتظار کر رہا کہ یہ صاحب ابھی آئیں گے. یہ صاحب تو جا چکے. کچھ دیر بعد دوسرا چور جو کھانا لانے گیا ہوا تھا وہ کھانا وغیرہ لے کر واپس آیا. میدان میں دور سے اس نے دیکھا کہ گھوڑا نظر نہیں آ رہا. میرا دوست تو ٹھہرا ہوا ہے اکیلا، لیکن گھوڑا نظر نہیں آ رہا ہے. تو بہت خوش ہوا. قریب پہنچ کر پوچھا کہ بھائی کیا گھوڑا فروخت ہو گیا، سیل ہو گیا؟ گھوڑے کو تم نے فروخت کر دیا؟ دوسرے چور نے اطمینان سے جواب دیا ہاں فروخت کر دیا. تو پہلے چور نے پوچھا، اس کے دوست نے پوچھا جو کھانا لانے گیا ہوا تھا، بھائی کتنے میں بیچا؟ تو دوسرے چور نے اس کو جواب دیا جتنے میں ہم لائے تھے اتنے میں ہی اس کو فروخت کیا. لطیفہ اپنی جگہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے یہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ چوری کر کے یہ لوگ لائے ہوئے تھے گھوڑا، اور جن صاحب کا تھا وہ صاحب واپس لے کر گئے اس کو، تو ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، خالی ہاتھ ہونا پڑا. محترم طالبات، ہم لوگ مدرسے میں آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا وقت یہاں لگاتے ہیں، کئی سال ہمارے یہاں لگتے ہیں مدرسوں میں. ایک بات یہ ہے خدا نخواستہ ہماری محنت میں کمی ہے. ہماری اگر شوق ہمارا کمزور ہے تو یہ موقع ایسا ہے کہ جیسا جتنے میں گھوڑا لائے تھے اتنے میں ہی فقہ کا قصہ جیسا ابھی میں نے سنایا
تو ہمارا بھی وقت ایسے ہی ضائع ہو جائے گا. تو خالی ہاتھ ہم مدرسے کو آئے تھے اور خالی ہاتھ مدرسے سے ہمیں واپس جانا پڑے گا. ہمیں کچھ بھی یہاں سے حاصل نہیں ہوگا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی زیادہ ممکن ہو محنت کرنا چاہیے اور خوب سے خوب تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تعلیم ساتھ میں تربیت بھی. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ان دنوں خاص طور پر ایک جملہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تعلیم اگر 40% حاصل ہو جائے کوئی مذائقہ نہیں، لیکن تربیت 60% کم سے کم حاصل ہونی چاہیے. تربیت اگر نہ ہو، تعلیم کے ساتھ حاصل نہ ہو، تو پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ. ہمارے اندر دینی تعلیم تو آ جائے، لیکن اگر ہمارے اندر تربیت نہ آئے، اخلاق اگر نہ ہو، تو پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ. آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ محنت کیجیے، خوب محنت کیجیے، لیکن یہ لائن ایسی ہے کہ اس میں محنت سے کم آتا ہے. ادب سے، اخلاق سے، بڑوں کا ادب کرنے سے، اساتذہ کا، کتابوں کا ادب کرنے سے اور وقت کا صحیح لحاظ کرنے سے زیادہ تعلیم بھی آتی ہے اور ہمارے اخلاق بنتے ہیں، ہمارا کردار بنتا ہے. اس کی کوشش ہونی چاہیے. آپ کے اندر اگر اخلاق آ گئے، آپ کے اندر کردار آ گیا، تو آپ ایک نہیں بنے، آپ کے ساتھ آپ کا پورا خاندان بنے گا. آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو آگے چل کر آپ کے گھرانے میں سب کے اخلاق انشاءاللہ اچھے سے اچھے ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے. میری گزارش ہے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہ آپ حضرات، آپ کی اپنی اچھی سے اچھی صلاحیتیں ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہیں، مگر اس کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اگر ہم کام کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت 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 فائدہ ہوگا. میں نے بہت پہلے ایک واقعہ یا پھر ایک لطیفہ یہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک میاں بیوی 2 ویلر پر جا رہے تھے. پیچھے سے ایک دوسری 2 ویلر گاڑی آئی جس پر میاں بیوی سوار تھے. سامنے والی گاڑی کو ٹکر دے کر آگے بڑھ گئی وہ دوسری 2 ویلر. تو ان میاں بیوی نے، جن کی گاڑی متاثر ہوئی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ پولیس اسٹیشن میں درخواست، مطلب یہ ہے کہ وہاں شکایت درج کی جائے. تو وہ وہاں پہنچے اور شکایت درج کروانے لگے. شوہر سے، پولیس والے صاحب نے شوہر سے کہا کہ گاڑی کا جو آپ کو ٹکر دی ہے اس گاڑی کا نمبر کیا تھا. شوہر کے جواب دینے سے پہلے بیوی صاحبہ جو ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے کہا کہ صاحب نمبر تو ہم نے دیکھا نہیں، البتہ اس گاڑی پر جو ٹکر دی ہمارے کو، اس گاڑی پر جو پیچھے عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ پنک کلر کی پٹو کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی تھی اور ایک نگینہ بھی اس میں لگا ہوا تھا. لیکن انسپکٹر صاحب، سچ بات یہ ہے کہ وہ نگینہ نقلی تھا. اب آپ اندازہ کیجئے آپ کیسی صلاحیت ہے، کیسی نمبر تو خیر نہیں دیکھے اپنی جگہ، لیکن پٹو کی ساڑی بھی نظر آ گئی، اس کا کلر بھی نظر آ گیا، ہاتھ میں انگوٹھی نظر آ گئی اور اس کا نگینہ بھی نظر آیا اور نگینہ نقلی بھی محسوس ہو گیا. اتنا سب کچھ، لیکن اصل جو ہونا تھا، نمبر اس گاڑی کا نوٹ کرنا تھا، وہ نوٹ نہیں کیا اس خاتون نے. آج ہمارا حال ایسا ہی ہے. بیکار کی طرف ہماری نظریں بہت جاتی ہیں. جو اصل مقصد ہے اس طرف سے ہماری نظریں یا تو ہم پھیر لیتے ہیں یا پھر پھیر دی جاتی ہیں حالات کی وجہ سے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد پر ہم نظر رکھیں اور بہتر سے بہتر کوشش کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں. اساتذہ کا، ٹیچرز کا، اپنی معلمات کا ادب خاص طور پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اخلاق بھی بنے، ہمارا کردار بھی بنے. اور آپ آج ان کا ادب اور احترام کریں گی، آگے چل کر جب آپ بڑی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا ادب کرنے والے بھی ضرور پیدا ہوں گے. دوسری بات، آج کی ہماری اس محفل میں مشینوں کا جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے، سلائی مشین کا، ان بہنوں کو، ان بچیوں کو بھی سرٹیفکیٹ پیش کیا جانے والا ہے. آج ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ سلوائی آپ لوگوں نے سیکھی،
آپ لوگوں کو کپڑا کترنے کے لیے ہاتھ میں خینچی دی گئی ہوگی، بار بار دی گئی ہوگی کہ یہ کپڑا ایسا کاٹو، یہ کپڑا ایسا کاٹو۔ آپ نے کبھی بھی اپنی مرضی سے کپڑا نہیں کاٹا ہوگا۔ جس انداز میں ٹیچر نے یا آپ کو جنہوں نے سکھایا ہے ان کی مرضی کے مطابق ہی آپ نے کپڑا کاٹا ہوگا، اگرچہ کہ آپ کے ہاتھ میں قینچی تھی۔ آپ کو یہ اختیار تھا کہ آپ جدھر سے چاہیں قینچی چلا کر کپڑے کو کاٹ سکتی تھیں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، غلطی سے بھی نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ مقصد قینچی کا آپ ہاتھ میں لے کر جدھر بنے ادھر کاٹنا نہیں ہے، بلکہ سکھانے والے جس طرف تو بولتے ہیں اس طرف ہی کاٹنا، یہ اصل مقصد تھا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ کے ہاتھ میں قینچی ہوتے ہوئے آپ نے اپنے منمانی کرتے ہوئے کپڑے کو نہیں کاٹا، آگے کی زندگی میں میری گزارش ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، خواہشات کی قینچیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ان خواہشات کی قینچیوں کو بہت ہی احتیاط سے جہاں مقصد ہو ادھر ہی استعمال کریں، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہوئے غیر ضروری اپنی زندگیوں کو ادھر ادھر نہ لگائیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ جس طرح کپڑا کاٹنے کے لیے آپ کی ٹیچر نے جدھر کاٹنے کے لیے بتلایا تھا آپ نے ویسے ہی کاٹا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس انداز میں آپ کے سامنے آئے یا آپ اپنے طور پر اس کو معلوم کرتے جائیں کہ میرے پیارے آقا کا اس معاملے میں کیا طریقہ تھا، اس کام میں آپ کا کیا طریقہ تھا، اس کام میں آپ کا کیا طریقہ تھا، طریقے معلوم کرتے جائیں اور اپنی زندگی کے طریقوں میں اس کو مکمل ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو قینچی جدھر بنے ادھر چلے گی تو کپڑا ضائع ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ ہم خواہشات کی قینچیاں اپنی زندگی میں چلائیں گے تو ہماری اپنی زندگی بھی بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اس سے بچتے ہوئے کوشش یہی کریں کہ شریعت مطہرہ کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔